اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزاداران امام، یہ آیت پہ مسلسل نہیں پڑھوں گا آج ایک دن صرف، اس لیے کہ آج دعا کی رات ہے، اسی لیے میں نے اس آیہ مبارک کی تلاوت کی. کل سے ٹاپک دوسری ہے، پھر 21 سے بھی ٹاپک دوسری ہے، 22 سے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ آیت اتنی ریکمنڈڈ ہے سب کے پاس، شیعہ سنی سب کے پاس، کہ دعا سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرو اگر کر سکتے. 5 دفعہ کرو، 3 دفعہ کرو، یا دن بھر میں 5 دفعہ کرو. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے؟ کون سنتا ہے ہماری آواز؟ وہ سنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری دل کی دھڑکن تم زبان سے بھی اگر بول رہے تو ٹھیک ہے، نہیں بول رہے زبان سے، دل سے بول رہے وہ بھی کافی ہے. بعض وقت مجبوری ہوتی ہے، آپ نہیں بول سکتے سب کے ساتھ. وہ ہر دل کی دھڑکن کو جاننے والا. یہ تو اور بات ہے. چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ میں ایک دعا ہے، اس دعا میں مولا نے کس انداز سے اللہ سے مانگا ہے یہ دیکھیں. جملے سنو، ایک جملہ ہے کہ مولا نے کس طرح سے اللہ کا ایک تعارف کرایا، ایک انٹروڈکشن کرایا، اور کیسے کہا. امام کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہ اے مچھلی کے دل کی دھڑکن کو سننے والے. ہم کو معلوم تھا کہ مچھلی کے دل کو دھڑکن بھی ہوتی ہے. یہ چوتھے امام کا جملہ. اے مچھلی کے دل کی دھڑکن کو سننے والے، تو میری آواز کو سن لے. امام نے بتایا کہ کیسے، اس لیے کہ معصومین ہی بتا سکتے کہ کیسے اس کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگنا. دوستو، رمضان دعاؤں کا مہینہ، اور آج کی رات تو سب سے بڑی رات ہے. شب قدر کے بعد، شب قدر تو آگے، آج کی رات ہم سب کی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. اس لیے کہ یہ رات جب آئی تھی بدر میں تو اس وقت اسلام کی تقدیر بدلی، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا، ظاہری طور پر ختم ہو جاتا. یہ رات ویری 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 امپورٹنٹ رات ہے. تو کوشش کرنا کہ آج کی رات کے اعمال جو کروائے جا رہے ہیں یہاں پہ، اس میں بھی آنا، اور اپنے گھروں میں جا کے بھی دعا کرنا. ہم کتنے دن ہو گئے؟ 16 رمضان تک پہنچ گئے. کیا 16 رمضان تک کوئی دعا قبول ہوئی آپ کی؟ میں پوچھ رہا ہوں. اگر ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. رمضان گزر جائے اور ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو یہ تو بڑا مصیبت ہے. پھر کب ہوں گے؟ اب 1000 دعا مانگ رہے ہیں، 1,00,000 مانگو، کوئی مشکل نہیں. اللہ بولتا جتنا مانگنا ہے مانگو، مجھ سے جتنا مانگنا ہے مانگو، شرماؤ مت. دعا 24 گھنٹے کرنا، 24/7. کیسے؟ جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ دعا مانگتے رہو. لیٹے ہوئے ہیں، چل رہے، پھر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جا رہے، جتنا مانگو گے. ایک بات بولو، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے، یاد رکھو. بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے. کبھی بندوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ. معصومین، اللہ کے یہ نہیں بول رہا کہ معصومین کو چھوڑ کے ہاتھ پھیلاؤ. کبھی واسطہ معصومین ہی کا دو اور دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تم جتنا دعا کرو گے نا، ایک دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا، سکون ہوتا، ایک پیس آتا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم جب مانگتے ہو میں سنتا ہوں. میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اور اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ صرف مومن مانگے گا تو میں سنوں گا. نہیں، کوئی انسان ہو، ہر بندہ جب بھی وہ مانگتا ہے اس کی آواز کو. ارے وہ اتنا کریم ہے کہ فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا. وہ روٹی کبھی بند نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں بند کرتا، رزق کو کبھی بند ہی نہیں کرتا.
وہ ہم ہیں کہ جو رزق کو بند کر دیتے، لیکن اللہ نہیں بند کرتا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں وعدہ کر رہا، میں رازق ہوں، میں سب کو رزق دوں گا، اور رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں اپنے رزق میں برکتیں چاہنے کے لیے، رزق ایک سال کا رزق کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو آج کی رات جو ہے 16 رمضان ہے، آج شب 17 آ رہی، میں تھوڑا انتظار کر رہا کچھ مومنین آئے تو جب میں مین ٹاپک پہ آ جائے۔ 17 رمضان یہ 2 ہجری میں 17 رمضان جب، اچھا 2 ہجری میں روزے واجب ہوئے مولا حسن کی ولادت کا جو مہینہ ہے، ابھی واجب ہوئے تھے سب روزے سے، مولا حسن کی ولادت ہو گئی 15 کو، اور یہ جنگ ہوئی ہے فرسٹ اسلامک بیٹل، پہلی اسلام کی جو جنگ ہے وہ بدر میں ہے، اس جنگ کا نام ہے بدر، سب کو پتہ ہے۔ بدر ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے اس میدان میں، اس کی وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہی بدر ہے، وہ کنویں کا نام ہے ایکچولی، جیسا غدیر خم بولتے ہیں ہم لوگ، غدیر خم یہ جو ہے جوفا میں آج بھی وہ جگہ ہے، خم ایک کنواں ہے وہاں پہ، اس کنویں سے یہ غدیر خم کہلائی، غدیر نہیں خم جو کہلائی وہ کنویں کا نام ہے، آج بھی ہے وہ کنواں۔ اور یہ جوفا جو ہماری ایک میقات ہے جدہ سے جانے والوں کے لیے، وہ میقات کے پاس یہ غدیر خم ہے، وہ اسی اس میں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جب موقع ملے جوفا سے جاؤ، اس لیے کہ غدیر کے میدان کی زیارت بھی ہو جاتی، اس کے غدیر کے صدقے میں عمرہ اور حج بھی قبول ہوتا۔ بہرحال منزل آگے بڑھی، تو یہ جنگ فرسٹ اسلامک بیٹل کس سے ہوئی تھی؟ آج بدر کا واقعات اس لیے پڑھ رہا کہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سب چیزیں ہیں۔ کس سے ہوئی تھی یہ بدر؟ خاموش بہت ہے یار، کفار سے۔ کہاں کے کفار تھے؟ مکے کے۔ اور کیوں لڑنے آئے تھے؟ مکہ تو چھوڑ دیا تھا رسول نے، مدینے میں آ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں وہ گرج تھا، ان کے دلوں میں وہ حسد تھی، وہ آگ تھی کہ ہم نے جس پیغام کو ختم کر دیا تھا، دفن کر دے رہے تھے، وہ آج آگے بڑھ مدینہ۔ اسلام مکے میں نہیں پھیلا، اسلام مدینے میں آنے کے بعد پھیلا۔ مکے میں شرنک ہو رہا تھا، ایسا شرنک ہو رہا تھا کہ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 5 یا 6 سال کا جب اسلام تھا مکے میں ہجرت کروا دی تھی 70 مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اتنا پرابلم کر رہے تھے کہ ایک ہسٹری بتا رہا میں آپ کو بدر کی۔ 4 سال پورا خاندان رسالت جس میں اللہ کا رسول ہے، جناب ابو طالب ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، ہماری مظلوم ماں شہزادی کونین ہے، اور ساری خواتین اور مولا بھی ہیں، یہ سب کے سب شعیب ابو طالب میں چلے گئے تھے۔ وہ شعیب ابو طالب اگر آپ مکے میں جائیں، خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ تھا وہ، شعیب ابو طالب میں چلے گی، اس لیے کہ مکے والے جینے نہیں دے رہے تھے، اور 4 سال اللہ کا رسول بی بی کے ساتھ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، مولا کے ساتھ 4 سال اس گھر میں، ایک ٹائپ کا ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا انہوں نے، اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں باہر سے نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک سٹیج ایسا آ گیا تھا کہ بی بی خدیجہ، اللہ کا رسول، جناب ابو طالب، مولا، سارے لوگ پتے کھا کے زندگی گزار رہے۔ جسٹ امیجن یہ اسلام سٹارٹنگ میں جو پھیلا، آج اگر مور دین 1 بلین مسلمز ہے اور بڑے آرام کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو یہ کسی کا سیکریفائز ہے جس کی وجہ سے بول رہے، قربانی ہے، یہ یاد رکھو۔ آج ہمارے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم بڑے آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے، آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے نماز پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس کی پیچھے جو قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں ہیں کہ تصور نہیں کرنا۔ تو یہ قربانیوں میں سے یہ ایک قربانی ہے۔ تو جب اللہ کا رسول مکے سے چلا، کیوں چلا ہے؟ کیوں گئے تھے؟ اسی لیے گئے تھے، یہ ایک دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے۔ کیوں گئے؟ اسی لیے گئے دوستو کہ مکے والے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اب رسول کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا مکے میں نہیں ہے، ہم آرام کے ساتھ ان کو قتل کر دیں گے، اور یہ پیغام پھیلے گا ہی نہیں، یہیں پہ ختم کر دو۔ لا الہ الا اللہ ان کے دلوں پہ خنجر تھا، جب اللہ کا رسول کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو دلوں پہ چھریاں چل رہی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، اس لیے کہ ابو طالب نہیں ہے نہ ختیجہ. یہ وہ محسن ہیں کہ دیوار کی طرح کھڑے رہ کر دین حق کو بچا لیا، دین حق کو بچایا. اور افسوس یہ کہ ہم بھی کچھ نہیں کرتے. روز کم از کم 5 صلوات پڑھ کے، کتنی دیر ہوتی صلوات پڑھنے میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، پڑھ کے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کرو. یہ تمہاری ماں ہے، ہدیہ کرو. اسی لیے ہدیہ کرو کہ جب تم ہدیہ کرو گے تو تمہارا رشتہ بن جائے گا ان سے. اگر بیوی سے رشتہ بن گئے تو حالات تو صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب یتیم عبداللہ کو ختم کرنا ہے. ان لوگوں نے پلاننگز کی اتنی پلاننگز کی کہ پھر بنی ہاشم بدلہ لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. شیطان نے آ کے ان کو بہترین ایک سجیشن دیا ان کے لحاظ سے. شیطان نے آ کے کہا کہ تم ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لو، ہر ٹرائب سے، عرب ٹرائب سے بٹا ہوا تھا، ایک آدمی کو لو اور رسول کے گھر کو گھیر لو، اور گھیرنے کے بعد صبح میں گھر میں انٹر ہو اور ہر آدمی وار کرے ایک ساتھ، جس سے بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکتے کن کن سے لیں گے. اور وہی ہوا، سارے کے سارے آ گئے پلان کر کے. ان لوگوں نے، کافروں نے پلان کیا تھا، یہ کافر کا پلاننگ تھی دوستو. لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور رہتی ہے ہمیشہ، یہ یاد رکھو. ہمیشہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے. یو کانٹ پلے ود اللہ. جب پورے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج کی رات ہم جا کے قتل کر دیں گے، ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ میرے حبیب، اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا، کہا میرے حبیب تم اس گھر سے مکے کو چھوڑ دو. پہلی ہجرت ہے یہ، پہلی ہجرت. اور ہمارے پاس بھی یہ حکم ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ میلبرن میں ہیں، خدا نہ خواستہ رزق رکا ہوا ہے، پریشانیاں ہو رہی، کئی چیزیں ہوتے، بس میں خدا نہ خواستہ بات، تو حکم ہے کہ جگہ چھوڑ دو. جگہ کے چھوڑنے سے بھی رزق کھلتا، جگہ کے چھوڑنے سے بھی سکون آتا، جگہ کے چھوڑنے سے بھی عزت ملتی، جگہ کے چھوڑنے سے بھی زندگی ملتی. تو مکے میں جب اللہ کا رسول اسلام پھیلا رہا تھا، شرنک ہوتا جا. 13 سال 13 ایئرس مکے کی آپ کی تبلیغ ہے، 13 ایئرس کی. پھر ٹوٹل 53 ایئرس اللہ کا رسول مکہ معظمہ میں رہا، 40 سال پہلے اسلام سے اور پھر 13 برس بعد میں. تو جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت حکم آیا کہ چھوڑ دو مکہ. اللہ کے، اور چھوڑو بھی کیسے، نکلیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا روڈز بنے ہوئے آپ گاڑی لیے اور چلے جا رہے. جب کوئی جانے کے لیے یو ہیو ٹو پلان، اور اونٹ پہ جانا پڑتا تھا یا گھوڑے پہ جانا پڑتا تھا. تو کہا، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اپنے بستر پہ علی کو لٹا دو. کیوں لٹاؤ؟ اس لیے لٹاؤ کہ رات بھر کافر سمجھیں کہ آپ سو رہے. اس لیے کہ جب سرکار سوتے تھے تو آپ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، پورا روم روشن ہوتا. یہ اپنی روایت نہیں ہے، یہ ام المومنین کی روایت ہے، سمجھ رہے؟ تو اور کوئی اور تو سو نہیں سکتا سوائے علی کے. مولا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ. دوستو آسان بات نہیں، بہت بڑا سیکریفائز ہے مولا کا، بہت بڑا سیکریفائز. جانتے ہیں کہ تلواروں کو لے کے، ننگی تلواروں کو لے کے باہر کافر اور مشرکین ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے علی نے ایگری کیا. کیسے؟ ایک جملے پہ ایگری کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم سو جاؤ آج رات میں. اتنا ہی پوچھا کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ ارے یار آپ سوچو کہ کیا سیکریفائز ہے میرے مولا کا. پورا جو انا یا رسول اللہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا وہ ایسا نبھایا، کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی. اللہ کے رسول نے کہا یا علی تم سو گئے تو جان بچ جائے گی. بس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. صبح ہوئی، جب شام آئی، اللہ کا رسول قرآن مجید کی سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی، آیت نمبر 9 قرآن مجید میں سورہ یاسین کا آیت نمبر 9. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کا باس یا آپ کا کوئی ایسا کوئی ظالم ہے، آپ اس کے سامنے کچھ کرنا چاہ رہے تو آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
یہ ایکسٹرا آرڈینری آیت ہے. یہ آیت پڑھنے سے سامنے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سامنے پیچھے سائڈ میں اوپر ہر طرف دیوار کھڑا کر دوں گا. اور اللہ نے دیوار کھڑا کی. آپ کو نظر نہیں آئیں گی دیوار؟ کہا ان کو نظر ہی نہیں آئے گا کافر اور مشرکین کو. اور اللہ کے رسول نے مٹی کو اٹھایا, اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور کافروں کے منہ پہ پھینک دیا. جب منہ پہ پھینکا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اور ادھر میرا مولا بستر پہ لیٹ گیا, کبھی نہیں سونے والا سو گیا. کیا بولا یار میں, کبھی نہیں سونے والا مولا نہیں سوتے تھے. چند گھنٹے ایسا سوئے کہ رات بھر بڑے آرام کے ساتھ سوتے رہے. اور سٹائل وہی تھا جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. سیدھا سوتے تھے, اسی انداز سے سوئے. وہی بتا سکتا کہ کس انداز سے رسول سوتے تھے جو وارث رسول ہے. تو اس کے بعد رات گزر گئی, لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا مولا کا سونا. اللہ نے نفس علی کو خرید کے اپنی مرضی کو بیچ دیا. مرضی خدا مرضی علی ہے. شاعر کے 4 مصرے پڑھتا ہوں. ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پہ سودا ہے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. بک جائے بازاروں میں. مولا کا نفس خریدا گیا, اللہ کی مرضی بیچی گئی. صبح ہوئی, یہ سارے ظالمین داخل ہو گئے گھر میں. جیسے ہی داخل ہوئے سب کے ہاتھوں میں تلوار, بالکل قریب آ گئے بیڈ کے. میں اپنی زبان میں بول رہا سمجھانے کے لیے. بیڈ کے قریب آ گئے. جیسے ہی قریب آئے وہ لوگ تلواروں کو اٹھایا. علی نے اپنی چہرے سے چادر کو ہٹایا. سب شوق تھے کہ یا علی تم محمد کا ہیں. تو یہاں مولا کا تاریخی جملہ ہے. امام نے پلٹ کے کہا کہ میرے حوالے کیا تھا تم نے. بس اب ڈھونڈنا شروع کیا. میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. ڈھونڈنا شروع کیا, اتنا شروع کیا کرتے کرتے وہ غار تک بھی چلے گئے. ادھر اللہ کا رسول مدینہ منورہ چلے گئے. مدینے سے اتنا پریشر تھا سرکار کو کہ آپ یہاں جاؤ ہم پوری ہیلپ کریں گے. اور یہ پہنچے گا 3-4 دن 5 دن میں. ادھر مولا ساری بیبیوں کے ساتھ لے کے, جس میں شہزادی کونین ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد ہے, یہ ساری بیبیوں کے ساتھ مولا 3 یا 4 دن کے بعد مکے سے چلے. علی کو روکا نہیں ان لوگوں نے. اس وقت تک امام علی سے اتنی دشمنی نہیں تھی, اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پہ مکے میں علی کی تلوار نہیں چلی تھی. علی کی تلوار کا مزہ تو لوگوں کو مدینے میں آیا. مدینے میں پتہ چلا کہ علی کی تلوار کیا ہے. تو بہرحال سب چلے گئے, مولا بھی لے کے گئے. کہاں ٹھہرے جا کے؟ اللہ کا رسول پہلے سے ٹھہر گیا تھا جا کے. مدینے والے باہر آئے تھے شہر کے. 4 کلومیٹر پہ ایک مسجد ہے آج بھی. جو مدینے کی زیارت کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ مسجد کیا ہے. ابھی نام بولتا. اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. اس جب زمانے میں یہ مسجد نہیں تھی, اس زمانے میں وہیں پہ کئی سادات کی خبریں بھی ہیں. وہاں پہ اللہ کا رسول انتظار کر رہا تھا مدینے میں داخل ہونے کے لیے علی اور مولا کے ساتھ جو آ رہے تھے. 4 یا 5 دن سرکار وہیں ٹھہرے رہے. جب مولا آ گئے پورے بیبیوں کو لے کے, اس کے بعد اللہ کا رسول مکے سے مدینے میں داخل ہوا. اب ہر مسلمان یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ میرے گھر میں مہمان رہے. اس سے بڑی بات کیا تھی؟ اس سے بڑی بات کیا تھی کہ رسول کو ہم مہمان کریں. بس سب ٹرائی کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا سنو, میں کسی سے وعدہ نہیں کرتا, میں اونٹنی کے اوپر چھوڑتا ہوں. جو کیمل پہ آپ تھے, فیمیل جو کیمل, کہا میں اونٹنی پہ چھوڑتا ہوں. وہ جا کے جہاں رکے گی میں اسی کے گھر میں رہوں گا. آپ نے غور کیا, اللہ کا رسول اول ما خلق اللہ نوری ہے, اول عقل ہے, اول نور ہے. وہ رسول اونٹنی پہ چھوڑا. تو اتنے دن کی سواری سے ایک چیز تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول اس اونٹنی پہ جب سواری کرتا تھا تو وہ اونٹنی مزاج رسول سے واقف تھی. مزاج رسول سے واقف تھی, اس لیے کہ وہ جانتی تھی
کہ رسول کہاں ٹھہرنا چاہتے. یہ انسان نہیں، اونٹنی. وہ چلتے 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 جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے رکی. اب وہاں رسول نے اسٹے کیا، جتنے دن بھی اسٹے. اور یہاں پہ مسجد قباء کی یہ پہلی مسجد ہے. مسجد قباء کی بھی تعمیر، اس زمانے میں مسجدیں اتنی شاندار نہیں ہوتی تھی. 4 دیواری ہو گئی، چھت ہو گئی، چھت بھی کھجور کے پتوں کی چھت. یہ ہونے کے بعد اب کافر اور مشرکین، اب میں آ گیا آج کی رات کے اوپر. کافر اور مشرکین ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو منہ پہ تماچا پڑ گیا، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے رسول چلے گئے اور ہم اب برداشت کیسا کریں. انہوں نے ساری طاقتوں کو جمع کیا، بڑی بڑی طاقتوں کو بلایا. 1000 کا لشکر. دوستو اس زمانے میں 1000 کی آرمی بہت ہوتی تھی، بہت. پاپولیشن تو بہت کم تھا، یہ بہت ہوتی تھی. اور اتنی ہوتی تھی کہ وہاں پہ، اور وہ لوگ ویل ایکیوپڈ تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، جانور بھی تھے، اور تیر تلوار نیزے سب. انہوں نے کہا ہم سیدھا مدینہ جاتے، جا کے اللہ کے رسول کو وہیں ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو وہیں ختم کر دیں گے. بس یہ لشکر چلا، چلتے 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 بدر پہ آ کے رکا. آج کی رات جنگ بدر، میدان بدر. ادھر سرکار کو معلوم ہوا کہ مکے کے کافر اور مشرکین آ رہے، تو ان لوگوں نے، سرکار نے فوراً اپنی آرمی کو تیار. کوئی آرمی تیار ہی نہیں تھی. آپ امیجن کریں سامنے 1000 کا لشکر ہے اور رسول کے پاس کتنے؟ 313. 313. یہ 313 کا فگر آپ کو یاد آیا؟ کہیں اور بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ ارے بولے یار، روزہ بہت لگ رہا. 313 کے لیے دعا کرتے رہو شب قدر کی راتوں میں، آج کی رات میں، کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں پہلی آواز میں میرے امام کا ساتھ دوں انشاءاللہ. پہلی آواز 300، پہلی آواز میں 313 جمع ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی آرمی کو تیار کیا. آپ امیجن کرو، امیجن کرو کیا تھی آرمی رسول کی. 313 مرد تھے اور جانور کچھ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے. وہ زمانے میں گھوڑا لازم تھا جنگ کے لیے، بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتے تھے. وہ ورنہ گھوڑے پہ آ کے مار کے چلے جائے گا. ایسے حالات میں صرف 3 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس. امیجن کرو کیا غربت کا عالم ہے. اگر یہ مال ملا ہے تو کسی کا صدقہ ہے. نہیں سمجھ رہے آپ. مسلمان اتنا غریب تھا مکے اور مدینے میں، اتنا غریب تھا. مکے میں تھا تو خدیجہ نے ان کو مالا مال کیا. اس کے بعد مدینے منورہ آئے. 3 اسلام کی جنگ ہو گئی، بدر، احد، خندق. یہ 3 جنگوں میں بھی بہت غربت تھی. مسلمان مالدار ہوا خیبر کے بعد. ارے یار، خیبر کے بعد ام المومنین کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کبھی سیر ہو کے کھجور نہیں کھائے، جبکہ وہاں کا پھل ہے. ہم کھائے کب؟ جب خیبر میں علی نے فتح کیا. اتنا مال ملا تھا، ملینرز بنا دیے آج کی زبان میں. تو بہرحال یہ لشکر مسلمانوں کا اتنا چھوٹا 313، اور کوئی جانور نہیں ہے، تلوار نہیں تھی. سب کو یقین ہو گیا سامنے لشکر کافروں کا دیکھ کے. اور یہ آج کی رات سارے لوگ جتنے کافر آئے تھے اور مشرکین آئے تھے، یہ لوگ پکار ایسا سامنے کھڑے رہتے تھے، چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اب ہم دیکھیں گے کل صبح تمہارا کیا حشر کریں گے. کل تم کو مرنا ہی مرنا ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اچھا، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے مکے کے رہنے والے. اب سوچو مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب یہ لشکر کو دیکھا اور ان کی چیخ پکار دیکھی. ان کے پاس کچھ نہیں. اب رونا شروع کر دیا. یہ رونا تو بہت پرانی عادت ہے. کوئی غار میں روتا، کوئی میدان میں روتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. تو رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے، اور سیدھا آئے اللہ کے رسول کے خیمے میں آج کی رات. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تو کل موت 100%، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. ہم کیوں آئے؟ اگر ہم مکے میں رہتے، مدینے میں رہتے تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا. اب کیا ہوگا؟
آپ کے پاس لشکر نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، سامنے دیکھیں کیسے طاقتور لوگ کھڑے ہوئے، اور صبح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مار دیں گے، اور 100% ماریں گے. اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا گھبراؤ مت، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مدد بھیجے گا، ایک ہیلپ بھیجے گا. اس لیے کہ بگ پاور آج بھی کوئی ہیلپ بھیجے تو بندہ سکون میں آ جاتا. کہا اس کی ہیلپ آئے گی، 100% ہیلپ آئے گی. ان لوگوں نے کہا کیسے آئے گی؟ کہا آئے گی، تم اس کی فکر مت کرو. اب رات بھر صبح فجر کی نماز کے وقت سارے مسلمان سجدے میں جا کے کہہ رہے تھے اللہ یہ آخری دن ہے ہماری زندگی کا. اور صبح ہوئی، جب صبح ہوئی جنگ کا آغاز ہوا. یہ کافر اور مشرکین کے مورل بہت بڑے تھے. کون گیا؟ میرا مولا پہلی مرتبہ گیا ظاہری طور پہ، اور جناب حمزہ. جناب حمزہ ایک طاقت کا نام ہے، جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، جناب ابو طالب کے بھائی تھے. ایک طاقت، ایک پاور کا نام تھا مکے میں. دونوں میدان میں گئے. اتنا مارا ان کافر و مشرکین کو، اتنا مارا کہ ابو لہب اسی جنگ میں ختم ہوا، ابو جہل اسی جنگ میں ختم ہوا. یہ مولا کے ہاتھ کی تلوار تھی جو، اچھا ذوالفقار نہیں تھی اس وقت، ذوالفقار تو سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آئی، احد میں آئی. یہ بدر میں تو مولا کے ہاتھ میں نارمل تلوار تھی. اتنا چن چن کے مار کے ان کو بھگایا کہ ابو سفیان ظالم بھاگ گیا. یہ اگر واصل جہنم اس وقت ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. بعد میں نہیں سمجھے تو یہ بھاگ گیا مدینے مکے کی طرف. مولا نے مار 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 کے ختم کر دیا ہم جناب حمزہ اور میرا مولا. جب یہ لوگ مکہ پہنچے ہر گھر میں ماتم ہونے لگا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ 313 کے سامنے 1000 کا لشکر بھاگ گیا. اتنے زخمی ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے. تو پوچھا یہ ہوا کیا؟ تو اس وقت ہر مکے کا کافر اور مشرک بتا رہا تھا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو پوچھا ہوا کس سے جنگ؟ تو کہا علی اور حمزہ تھے. تو کہا علی؟ پہلی تلوار ہے مولا کی جو بدر میں چلی. اور آج کی رات اللہ کا رسول صرف عبادت کر رہا تھا، بار بار دعا کر رہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ آج کی رات اسلام کی تقدیر بدلی. اگر اسلام کی تقدیر بدلی تو آپ کی بھی بدل سکتی. اگر ہم چاہیں دعا کے ذریعے، صرف دعا کے ذریعے. آج کی رات اسلام رمضان کی امپورٹنٹ ترین رات ہے، یہ یاد رکھو. اب تک 15 دن ہو گئے نا اب، اور یہ عشرۂ مغفرت چل رہا ہے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے. جیسا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رمضان کے وہ رحمت کے تھے، اب 21 تک 20 تک یہ مغفرت یعنی سوری معافی کا مہینہ ہے. تو جتنا ہو سکے آج کی رات اپنی دعاؤں میں کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ تمہاری زندگی، اگر اب کوئی زندگی میں کوئی تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہے، کوئی بھی آبسٹیکل ہو، رک رہے کام تو اب مانگ رہے لیکن پورا نہیں ہو رہے، تو آج کی رات اپنی تقدیر کو بدل سکتے، اپنی زندگی کو بدل سکتے، اپنی دعاؤں کو کھلوا سکتے. اب اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی اما یجیب المستر، کہ اللہ تو مستر کی آواز کو سنتا ہے، اور مستر ہمارا امام ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو دوستو جب یہ رات آئی اور صبح ہوئی اور جنگ شروع ہوئی، شام میں یعنی کل کی شام سارے کافر و مشرکین قتل ہو گئے تھے، میکسیمم قتل ہو گئے تھے اور بھاگ گئے تھے. اللہ کے رسول کے سامنے یہ مسلمان تھے، کہنے لگے ہم کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم زندہ ہیں، یقین ہی نہیں آ رہا. جس کو معصومین پہ یقین رہتا وہ یہ جملہ نہیں بولتا، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور پوچھا یا رسول اللہ ہم زندہ رہ گئے، پورے مر گئے، مرے کیسا؟ علی اور حمزہ کی تلوار سے. اب اس کے بعد ان کی اب سنو غور سے، نجس باڈیز یہ سارے کافر و مشرکین کے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، یہ سارے کے سارے یہ نجس ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی مکہ بدر میں. اللہ کے رسول نے ایک ماس گریو بنوائی، بڑا بنوا کے کہا ان کی لاشوں کو وہاں ڈال دو. پوری ماس گریو میں ڈال کے جب پڑ گئی نیچے، آ گئی نیچے، اب میری طرف دیکھو. اللہ کے رسول آگے بڑھے، سارے مسلمان سرکار کے کھڑے ہوئے. آپ قریب جا کے زور سے پکار کے کہا کہ اب پتا چلا میں کون ہوں. نہیں سمجھے؟ ساری لاشیں نیچے، ان سے اللہ کا رسول خطاب کر رہا
کہا کہ اب پتا چلا تم کو کہ میں کون ہوں، میرا پیغام کتنا سچا تھا. تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میتیں ہیں، کیا یہ سنیں گے؟ تو کہا تم سے بہتر سن رہے. ارے یار تم سے بہتر سن رہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو کیا میرا مقام کیا، اب موت آ گئی تو تم کو پتا چل گیا، پردہ ہٹ گیا تو تم کو پتا چلا کہ میرا پیغام کتنا سچا تھا. ادھر مکے میں ہر طرف پوچھنے لگے کہ کس نے مارا، تو کہا علی نے علی نے علی نے علی نے مارا. تو اس وقت مکے کی عورتوں نے کہا ایک علی اور اتنے لوگوں کو مار دیا. جب بات آئی مدینے میں کچھ دنوں کے بعد تو مدینے والوں نے کہا کہ علی نے مارا، اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارے پاس اللہ کی مدد آئی تھی. یہ صرف اب علی کا نام مکے میں کیوں ہو رہا؟ تو اس وقت شروع سے دشمنی تھی. تو جبکہ اللہ کی مدد آئی، سرکار بول رہے کہ اللہ کی فوج آئی تھی اور اس فوج نے کیا. تو اس وقت جب رسول کے پاس یہ بات آئی تو کہا کہ بے شک اللہ کی مدد آئی تھی، فوج آئی تھی، لیکن جب اللہ فرشتوں کو بھیج رہا تھا زمین کے اوپر تو فرشتوں کی جو اصلی حالت تھی اس میں تو نہیں بھیج سکتا تھا. اس نے کہا کہ تمہاری شکل کو کیا کروں؟ فرشتوں کی شکل الگ ہے انسانوں سے. تو کہا تم کو کیسے بتاؤں، تمہاری شکل کے لیے کیا کروں، کس کی شکل دوں، کس کا فیس دوں؟ تو سارے فرشتوں نے کہا علی کا دے دے، علی کا بنا دے. تو سارے کے سارے جو آئے، مولا کا چہرہ تھا ان کا. ہر آدمی پراؤڈ فیل کرتا، فرشتے بھی فخر محسوس کرتے اگر علی کا چہرہ بن جائے. تو سب کے سب نیچے آئے تو اس لحاظ سے علی علی کروا دیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بس دوستو میرا وقت بھی ہو گیا. اب میں آج کی رات کی یہ جو آج اعمال ہونے والے اس کے بارے میں تھوڑا بریف کر دوں کہ آپ افطار کر کے جانا نہیں. کل ویکینڈ ہے نا، رک سکتے، لانگ ویکینڈ ہے نا، تب تینوں دن عمل کرو. پھر بھائی میں اپنے لیے تھوڑی کرا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کرا رہا ہوں، میں تو مہمان ہوں آپ کا. یہ نماز اسلام کی، ہماری فقہ کی، میں ذمہ داری سے بول رہا کہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان شیعہ فقہ جعفری. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی نماز نہیں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں، 15 یا 20 منٹ کی نماز ہے بس. یہ ہے کون؟ جعفر طیار. جناب جعفر طیار میرے مولا کے بڑے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں. جناب ابو طالب کو 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے طالب ابن عمران، اس کے بعد جناب عقیل ابن ابو طالب جناب مسلم کے بابا، تیسرے جعفر طیار، اور چوتھے میرے مولا. اور 3 بیٹیاں تھیں، 7 بچے تھے ان کو، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں. میں بریف کر رہا آپ کو کہ یہ نماز ہے کیا. اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھی تھے یہ پورے بچے. آپ سردار تھے مکے کے. اور جناب جعفر طیار یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کے حکم سے آپ نے ہجرت کی تھی مکے سے. جب اسلام 5 سال کا تھا تو اس وقت کافر و مشرکین اتنا ظلم کر رہے تھے رسول کے اوپر. ظلم کرنے تو نئے مسلمان ہوئے تھے 70. قرآن کا پورا واقعہ ہے یہ. 70 مسلمانوں کو لے کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جگہ بدل دو، تم چلے جاؤ. افریقہ بھیج دیا تھا. تو آج افریقہ میں اسلام ہے، پورے افریقہ میں، وہ جناب جعفر طیار کی طرف سے. اتنی تبلیغ کی. اور کتنے سال رہے؟ 14 یا 15 سال. جب گئے تھے جعفر اس وقت اسلام مکے میں تھا، اور جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا تھا. تو اتنی محنت کی اور محنت کر کے اسلام کو پہنچایا، اتنا پروپوگیٹ کیا کہ آج لاکھوں کی تعداد میں افریقہ میں مسلمان ہیں. تو جناب جعفر طیار سے مولا کے 2 رشتے، ایک بڑے بھائی ہیں، دوسرے مولا کے سمدی بھی ہیں. سمدی سمجھتے ہو؟ آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، اور محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر.
یہاں پہ کئی چیزیں کھلتی. ہمارے پاس ویسٹ میں ایسٹ میں ایک پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ ہم کزن سے شادی نہیں کرتے, یہاں کے لڑکے ہو یا یہاں کی لڑکیاں. یہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے, امریکہ لندن میں بھی یہی پرابلم کہ کزن ہے وہ میرا بھائی ہے. کزن وزن کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ نامحرم ہے. اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معصومین نے کیسے کیا. شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کی شادی مولا نے سگے چچا زاد بھائی سے کروائی, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے, یہ ایک ہمارے لیے ایک پیغام ہے. بچوں کو بتاؤ, بچوں کو بریف کرو کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. کزن ہے, بے شک کزن ہے, خون ہے تمہارا, لیکن اسلام اگر کسی کو حلال کرتا ہے تو وہ قیامت تک حلال ہے, نقصان نہیں ہو سکتا. یہ اب میں نہیں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میں نہیں بول سکتا زیادہ باتیں. تو بہرحال آپ جناب جعفر طیار سے دو رشتے. جعفر طیار چلے گئے افریقہ, واپس کب آئے؟ ابھی میں نے کہا تھا کہ مدینے میں بھی کون سا زمانہ تھا کہ جب چاروں اسلام کی جنگ ہو گئی تھی. جنگ خیبر میں اسلام کا لشکر تھا, یعنی خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے آج بھی. اس زمانے میں بھی تھا خیبر کا جو فورٹ ہے. اور مولا نے اس جنگ میں جنگ نہیں پڑا, مولا نے اس جنگ کو فتح کیا. سب کو معلوم ہے جعفر طیار 14-15 ایئرز کے بعد یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے پوچھا مدینے میں کہ اللہ کا رسول کہاں ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ وہ خیبر گئے ہوئے. تو آپ ریسٹ لے کے آپ چلے مدینے سے خیبر کی طرف. ابھی تک نماز نہیں آئی. جب خیبر پہنچے, اب آپ میری طرف دیکھو, وہی وقت تھا کہ مولا 40 دن کے بعد مولا سامنے سے مرحب کا سر لے کر ایک ہاتھ میں سر تھا, ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی. مولا آ رہے تھے اللہ کے رسول کے خیمے میں جنگ کے بعد. وہ وہاں آ رہے تھے, دونوں بھائیوں کی ملاقات 14 سال کے بعد, 13-14 سال کے بعد. ایک دوسرے سے گلے ملے, پیار کیا. پھر یہ دونوں چلے جناب جعفر طیار اور میرا مولا. جب چلتے ہوئے خیمے رسول میں پہنچے, اللہ کا رسول مولا کا انتظار کر رہا تھا. جب وہاں پہنچے تو جیسے ہی رسول نے دیکھا کہ علی کے ساتھ, آپ جانتے تو تھے علی کے ساتھ جعفر طیار بھی آئے ہیں, تو اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے میرے مولا کو حق کیا, پیار کیا, فتح کر کے آ رہے خیبر. اس کے بعد اب آپ میری طرف دیکھو, اس کے بعد کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر طیار کے کاندھے پہ رکھا, شولڈرز کے اوپر رکھ کے کہا, جعفر تم واپس آئے, میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اس کے بعد کہا, نبی آدم سے لے کے, جملے سنو, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہارے ذریعے میری امت کو دے رہا. جو شخص یہ نماز پڑھے گا, اگر اس کے حاجات, اس کی دعائیں پانی کے قطرے, ڈراپس آف واٹر کے برابر ہوں گے جو کاؤنٹلیس ہے, ستاروں کے سٹارز کے برابر جو کاؤنٹلیس ہے, جو زمین کے ذروں کے برابر ہے وہ بھی کاؤنٹلیس ہے. کہ اتنی حاجات بھی کسی انسان کی ہوگی اور یہ وہ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی حاجات کو پورا کرے گا. یقین نہیں آیا آپ کو؟ اللہم صلی اللہ ہم کو یقین نہیں آتا. سوچا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ کوئی بول سکتا کہ اتنا دے سکتا, اتنا نہیں دے سکتا؟ وہ دنیا کے بادشاہ ہے, خالق کائنات نہیں. وہ رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین. تو وہ خالق کہہ رہا, وہ اللہ کہہ رہا, رسول کا کہنا اس کا کہنا ایک ہی بات ہے. جو حاجات مانگو, حاجت کرو مانگو, وہ تمہاری حاجت پوری ہو. اور یقین کریں آپ, پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یا اعمال جب کراتا ہوں تو کئی لوگوں کے جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی. تمہارے رزق کا پرابلم ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, بزنس ڈاؤن ہے, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہے, جو تم تصور کرو, اتنی حاجات بھی اگر ہو اور تم مانگو تو اللہ آج کی رات اسلام کی وہاں پہ پورا ہوا. نماز جعفر طیار کے اعمال ایک اور ہیں جو 15 شعبان کو, نیمے شعبان میں بھی کرائے جاتے ہیں, وہ اس رات کے مخصوص اعمال. آج تک دعاؤں کی رات ہے اس لیے یہ اعمال کرا رہے. تو یہ 1 گھنٹے کے اعمال ہوں گے,
40 سے 50 منٹ یہ عمل. یہاں پہ جو بھی ٹائم مینجمنٹ آپ کو دی, افطار کے بعد, افطار سے پہلے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کرا کے, آواز ہی نہیں نکل رہی. افطار کے بعد انشاءاللہ 9 بجے, لیکن آپ پلیز 9 بجے اندر آ جائیں. اس میں یہ اور اس کے ساتھ زیارت مولا حسین نور العلا نور. اس میں فائدہ کیا ہے, ہوتی کیسے, 4 رکعت نماز ہے بس, صرف 4 رکعت. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی 4 رکعت نماز ہے, لیکن 300 مرتبہ 1200 مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا. 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اللہ. میں انشاءاللہ لیڈ کروں گا نماز کو اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. یہ نماز اتنی, دوستو اب میں پنجتن کے ممبر سے بول رہا ہوں کہ جہاں جس وقت جس مسئلے کے لیے پڑھی گئی اس کو کامیابی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ, اس رسول کا وعدہ ہے کہ جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے, اس رسول کا وعدہ ہے کہ تم یہ نماز پڑھو, تمہاری دعائیں قبول ہوں. آپ روزوں کو قبول کروانے کے لیے دعا کریں, شب قدر آ رہی, اس میں اعمال کی توفیق کے لیے دعا کریں, اولاد کے لیے دعا کریں, بچیوں کی شادی کے لیے دعا کریں, صاحب اولاد کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کوئی دعا ہو. ایون جو آپ کے رشتہ دار باہر ہے, آسٹریلیا سے دور ہے, ان کے لیے دعا کریں. ہر دعا قبول ہوگی. اور ہمارے اس ملک کے لیے بھی دعا کرو کہ جہاں پہ آج کل بڑا مسئلے, سمجھے آپ, تو شیعت کے لیے دعا کرو. تو یہ نماز ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ 9 بجے. افطار کر کے آپ لوگ اندر آ جائیں, پھر انشاءاللہ اعمال شروع ہوں گے. ایک دفعہ شروع ہو جائے نا تو پھر جوائن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نماز ہے تو کوشش. اور یہ فرادہ نماز ہے, یہ جماعت کی میں پڑھا رہا, میں لیڈ کر رہا, لیکن یہ نماز فرادہ ہے, ہر آدمی کو خود پڑھنا ہے, یہ جماعت کی نماز نہیں ہے. بہرحال ایک صلوات پڑھ لیں, محمد وآل محمد. بس دوستو وقت بھی ہو گیا, 8 بج رہے, اور 2-3 منٹ مصاحب سن لیں, پھر تیار ہو جائیں اپنے افطار کے نماز کے لیے انشاءاللہ. بھوک میں کربلا والوں کی بھوک یاد آتی ہے, پیاس میں حسین کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. کتنی عالم غربت میں مولا حسین نے کہا کہ جب کسی غریب کا ذکر سنو تو میری غربت کو یاد کرو. اس کے بعد کہا کہ تم کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے تم کو بہت یاد کیا اس وقت جب میں اپنے چھوٹے علی اصغر کو میدان میں لا کر پانی مانگ رہا تھا. اس کے بعد دوستو امام کا جملہ ہے, میرے بچے کو پانی نہیں دیا بلکہ ظلم سے شہید کر دیا. ایسا شہید کیا ظلم سے, ایسا شہید کیا کہ حسین نے علی اصغر, آہستہ مت رو, علی اصغر کو سینے سے لگایا اور خیمے کی, بس میں ختم کر دیا مجلس, لگایا, اور جب خیمے میں کے طرف آئے اور جب پہنچے خیمے میں تو در خیمہ پر حسین نے ماں کو دیکھا کہ رباب کھڑی ہوئی ہے. کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ بچے کے انتظار میں کہ میرا بچہ پانی پی کے آیا ہوگا. بس جیسے ہی رباب نے حسین کو دیکھا, حسین کو دیکھتے ہی پہلا جملہ یہ کہا, مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا؟ مولا آباد رکھے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. یہ قبولیت روزہ ہے, یہ قبولیت روزہ ہے. کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. حسین نے سر کو جھکایا, اب جواب کیا دے؟ مولا نے کہا کہ رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. تو رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی. بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. ابا کا دامن ہٹنا تھا. رباب نے علی اصغر کو دیکھا, ماں کے دل سے ایک چیخ نکل گئی. کہا میرے علی اصغر, کیا اتنے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ ارے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا, سینے سے لگایا اور کہا بیٹا ابھی تو مسکرا رہے تھے اور ابھی تمہارا کیا حال ہو گیا؟